موسیٰ میری تمنا ہے، حسرت ہے، آرزو ہے کہ آپ ہر ایک مخلوق کی بولی جانتے ہیں، چرند و پرند کی، نبی ہیں، کلیم اللہ ہیں، اے موسیٰ آپ اپنے رب سے کہیے کہ مجھے بھی کسی جانور کی اور چرندے پرندوں کی کچھ بولیاں سکھا دی جائے، تاکہ میں بھی دیکھوں سنوں کہ یہ چرندے پرندے درندے یہ حیوانات آپس میں کیا باتیں کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے کہا بھائی یہ جان کر تیرے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے، بہتر ہے کہ تو اس سے کیا کر، باز آ جا، رک جا، یہ کوئی جاننے نہ جاننے سے تیرا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس کو ضد پر اڑ گیا کہ مجھے جاننا ہی ہے، آپ دعا فرماتے ہیں یا مجھے سکھا دیں کسی جانور کی بولی کو، میں سیکھنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ بار بار انکار کر رہے ہیں، ادھر سے وہ بار بار اصرار کر رہا ہے کہ مجھے سیکھنا ہی سیکھنا ہے۔ اب بالآخر حضرت موسیٰ نے اللہ کی دربار میں فریاد کی، اللہ یہ شخص بار بار اس ضد پر اڑا ہوا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو چرندے اور پرندوں کی بولیاں، جانوروں کی بولیاں سیکھنا چاہتا ہے، میں اس کے ساتھ کیا معاملہ کروں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو سمجھا دے، کہا باری تعالیٰ تو جانتا ہے میں بار بار سمجھا چکا ہوں، وہ شیطان اس پر حاوی ہو چکا ہے اور وہ سمجھنے کو تیار نہیں ہے، میں کیا کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، اس کی مرضی کے مطابق جو دعا کر دے میں اس کو بولی سکھا دوں گا۔ تو حضرت موسیٰ اس سے ملے اور کہنے لگے دیکھ اللہ سے میں نے بات چیت کر لی ہے، اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ سیکھنا تیرے لیے مناسب نہیں، تو فتنے میں مبتلا ہو جائے گا، تیرے لیے پریشانی اور گھاٹا ہوگا، یہ صرف چھوڑ دے تو اچھا ہے۔ جب اس کو حضرت موسیٰ نے ساری بات سمجھائی اور بتائی تو اس نے آخر میں کہا ٹھیک ہے، کم سے کم میرے گھر میں جو جانور ہیں، جیسے کتا میں پال رکھا ہوا ہوں اور مرغا میرے گھر میں پلا ہوا ہے، کم سے کم کتا اور مرغے کی تو مجھے بولی کم سے کم سکھا دیجیے، باقی جانوروں کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ تو حضرت موسیٰ نے اس کی بات پر اصرار کرنے کی وجہ سے کہا ٹھیک ہے میں سکھا دیتا ہوں، دعا کی، اس کو علم حاصل ہو گیا کتے اور مرغے کا، وہ آپس میں کیا باتیں کرتے ہیں، کیا ہوتا ہے، ساری چیزیں۔ اب اتفاق سے دن گزر گیا، رات گزر گئی، صبح کا وقت تھا، وہ اپنے گھر کے آنگن میں آ کر بیٹھا ہوا ہے جسے کتے اور مرغے کی بولی آتی ہے۔ اچانک سے ایک اندر سے خادمہ کام کرنے والی دستر اٹھائی، کھایا ہوا دستر کپڑا تھا، اس کپڑے کے اندر کچھ روٹی بیٹی تھی بچی کچی، وہ لے کے آئی اپنے گھر کے باہر آنگن میں، اس کو پچھاڑ دیا۔ ماما نے ظاہر سی بات ہے ہم بھی چھڑکتے دستر کو اس طرح، تو اچانک سے اس میں ایک روٹی کا ٹکڑا باہر نکل کر پڑا، کتا کھانے ہی والا تھا، اچانک جو ہے مرغا آیا اور اس کتے کی بچی ہوئی روٹی کو جھپٹا مار کے اپنے منہ میں دبا کر بھاگ گیا۔ اب کتا اس سے بول رہا ہے، کیونکہ اس کو بولی معلوم ہے، کتا اس سے بول رہا ہے او میرے بھائی تیرے لیے تو اللہ نے دانا رکھا ہے، تیرے لیے تو چنا رکھا ہے، زمین جو تیرے لیے اللہ نے بچھائی ہے، بچی کچی روٹیاں ہڈیاں وہ میرے لیے ہوتی ہیں، تو بھی اس کو اچک کر کھا جائے گا، میں کیا کھاؤں گا؟ وہ بھونک رہا ہے تو بھونکنے میں یہ ترجمہ ہے اس کا، یہ بیٹھ کے سمجھ رہا ہے، اور وہ لے کر تو چلا گیا۔ اب وہ جانے کے بعد مرغا اس کو جواب میں کہہ رہا ہے، وہ کک کک بولتا ہے نا، کک کک بولتے بولتے وہ کتے سے بول رہا ہے او بھائی پریشان ہونے کی بات نہیں، خوش ہو جا، تیرے لیے میرے پاس ایک بہترین آفر ہے، انعام ہے، تحفہ ہے۔ کیا تحفہ ہے؟ کہ کل کو تیرے مزے ہی مزے ہونے والے ہیں، تیرے لیے ہڈیوں کی برسات ہوگی، تیرے لیے گوشت پاش کی برسات ہوگی، تو پیٹ بھر کر کھائے گا، مزے ہوں گے تیرے، لطف اٹھائے گا تو۔ اب بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ کل کو ہمارا جو آقا ہے نا اس کا گھوڑا مر جائے گا، جب گھوڑا مرے گا تو مرے ہوئے گھوڑے کی ہڈیاں تیرے لیے، گوشت تیرے لیے، کھا پی مزے کر، آج میرے کو کھانے دے۔ ان دونوں کی باتیں ہوئی تو وہاں بیٹھا ہوا آقا وہ باتیں سن رہا تھا کتے اور مرغے کی، تو یہ سمجھا اچھا ہوا ہوگی حضرت موسیٰ تو کہہ رہے تو ویسے ہی کہ اگر میں جانوروں کی بولی سیکھ جاؤں گا تو میرے لیے کیا ہے، گھاٹا ہے، خسارہ ہے، وہ ہے، یہ ہے۔ اب ہم بھی عام انسان اگر ہوتے تو اس وقت یہی سوچتے نا، جو اگر کتا اور بلی اور مرغیوں کی جانوروں کی بولیاں ہم بھی سیکھ جائیں تو مزے ہیں ہمارے۔ میرے بھائی اگر یہ مزے ہوتے ہمارے لیے سزا بن جاتی، یہ ساری چیزیں تکلیف دہ بن جاتی، مصیبت کا سامان بن جاتے ہیں۔ اب جیسے ہی گھوڑے کی مرنے کی خبر مرغے نے کتے کو دی تو آقا گیا اور اپنے گھوڑے کو کھولا، بازار میں لے آ کے اس کو
بیچ دیا بہترین داموں پہ اور پیسے گن کے جیب میں رکھ کر کے لا رہا ہے. لاتے لاتے دل میں یہ بات آ رہی ہے میری آپ کی طرح کیا یہ اچھی بات ہوئی, کاش میں اگر یہ بولی نہ سیکھتا تو آج میرا گھوڑا ویسے میرے پیسے بھی جاتے, میرا گھوڑا بھی چلا جاتا اور نقصان کا باعث بن جاتا, میرے لیے فائدہ ہی فائدہ ہوا. وہ آیا, دوسرا دن تھا, ایسے ہی صبح سویرے باہر بیٹھا ہوا ہے, اچانک ویسے ہی واقعات کے اندر سے خادمہ باہر آئی اور دسترخوان کو جھاڑا, اس میں سے ایک اور روٹی کا ٹکڑا باہر پڑا, مرد بھاگ کر آیا اڑتے ہوئے پروں کے ساتھ میں اور روٹی کو دیوالے کو دبوچا اور نکل گیا. کتے نے کہا وہ حضرت جھوٹے, وہ مکار فریبی, وہ دھوکے باز, کل تو مجھ سے کہہ رہا تھا کہ آقا کا گھوڑا نہ جائے گا, کہ خاتمہ آقا نے تو اس کو کھولا اور لے جا کے بازار میں بیچ دیا. تو کہہ رہا تھا کل کو تیرے مزے ہوں گے, کل تو گھوڑا کھائے گا, کل تجھے ہڈیاں نصیب ہوگی, وہ ہوگا یہ ہوگا, کیا ملا مجھے, یہ تانا کس رہا تھا. وہ ادھر سے بول رہا تھا بھائی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, تیرے لیے بہترین آفر ہے, دیکھ اصل میں گھوڑا مرنا تو طے تھا, یہ بات حقیقت تھی, اٹل تھی. اگر آقا کو پتہ چل گیا, وہ لے کر گیا اور بازار میں بیچ دیا تو وہ اس کا ایک انعام ہے کہ وہ بچ گیا نقصان سے, اور اس میں میرا کیا قصور ہے. یہاں نہیں مرا کوئی بات نہیں, لیکن جہاں جائے گا ایک گھوڑا اس کے پاس تو مرے گا ہی مرے گا. یقین نہیں آتا تو دیکھ. تو اچانک کی بات جب معلوم ہوئی تو گھوڑا وہاں جا کے مر گیا. اب ادھر سے آقا بھی خوش تھا اور ادھر سے کتا بھی جو ہے افسوس تھا, کتے کو آفر دے رہا تھا ہوگا. اس نے کہا دیکھ کوئی بات نہیں, گھوڑا تو گیا, کوئی نقصان نہیں, لیکن تیرے لیے اور بھی میرے پاس ایک بہترین انعام ہے. کل کو تیرے لیے خوشی کا ایک پیغام ہے, وہ یہ ہے کہ کل کو ایک اونٹ جو بادشاہ کا ہے, نہایت پسندیدہ ہے, یہ اونٹ کل کو مر جائے گا اور تیرے لیے مزے اور کڑھائی میں کھانے پکانے تیرے لیے سجے گا, تو کھائے گا, مزے کرے گا, تیرے لیے ہڈیاں گوشت اونٹ کے لذیذ سب کچھ تیرے لیے ہوں گے. اس نے کہا کل تو مجھے دھوکہ دیا ہے, آج کا تیری بات کا کیسے یقین کر لوں گا, یقین کرنا ہی ہوگا. یقین نہیں آتا تو پھر دیکھ لے, کل کو ہمارے آقا کا اونٹ مر جائے گا. اب وہ بیچارہ آقا اٹھا, اونٹ کو کھولا, لے جا کے اس کو بازار میں بیچ باچ کے آ گیا. آتے آتے دل میں خیال کر رہا تھا اگر میں ان کی بولیاں نہ سیکھتا تو کیا ہوتا, آج میں نقصان اور گھاٹے اور خسارے میں ہوتا. ہم نے یہ اچھا لگا نا سنتے ہوئے کہ کاش ہمیں بھی بولیاں یہ سمجھ میں آ جاتی کیا ہونے والا ہے, کیا ہونے والا ہے, کیسا ہوگا, بعد میں کیا ہوگا, اب کیا ہوگا, تب کیا ہوگا, ہمیں بھی کتنا اچھا ہوتا معلوم ہوتا. میرے بھائی اللہ نے جو ہمیں مقدار دی ہے نا, اس پر راضی رہنے میں فائدہ زیادہ ہے. اور اللہ نے جس حساب سے ہمیں بنایا ہے, جن چیزوں کو ہمارے لیے چھپایا وہ ہمارے لیے چھپ کر رہنا ہی اچھا ہے, اور ہمارے لیے جن چیزوں کو ظاہر کر دیا وہ ظاہر رہنا ہی اچھا ہے. ہمارے انسان کے لیے جو چیزیں اللہ نے فکس کی ہیں یہ ہمارے لیے پرفیکٹ ہے. اس سے آگے رہو گے تو بھی خطرہ ہے, اس سے پیچھے رہو گے تو بھی خطرہ ہے. آپ کی خوشی کل کے آنے والے وقت کو دیکھ کر آپ کی خوشی بھول جائے گا. نوشا خوش و خرم ہو کر کے شادی میں ہے تو آتا ہے سچ دس کر کے, چل منٹوں سیکنڈوں کی خوشی اس کے لیے, لیکن بعد میں اس کا مرنا اگر اس کو پہلے سے پتا چل جائے تو وہ گھوڑے پر بیٹھے گا. کسی کے گھر میں شادی ہونے والی ہے, اگر اس کو پہلے پتا چل گیا تو اس کے گھر میں ماتم مچنے والا ہے, کیا وہ خوشی کرے گا؟ تو لہٰذا یہ بتائیں وقتی طور پر جو اللہ ہمیں چیزیں دے رہا ہے تو اس کی پر بندے کو آرام اور اطمینان کے ساتھ رہنا چاہیے. اب یہ بنی اسرائیل کا یہ شخص اپنے اونٹ کو کھولا, بازار میں بیچا اور خوش و خرم گھر آیا. آتے آتے دل میں یہ سوچ رہا تھا کیا ہی اچھے مزے ہیں, کاش میں اگر ان کی کتے اور مرغے کی بولی نہ سیکھتا تو آج میں نقصان میں ہو جاتا. اس کی بولی سیکھنے کی وجہ سے آج میں نقصان سے بچ گیا, گھاٹے سے بچ گیا, خسارے سے بچ گیا, میرے تو مزے ہی مزے ہیں. وہ گھر آیا اور بیٹھا ہوا ہے تو کتا اور مرغے کے آپس میں تو میں جھگڑا ہو رہا تھا. وہ کہہ رہا تھا کہ تو جھوٹا ہے, اصلی ہے. دیکھ تو کہہ رہا تھا کہ اونٹ کا مر جانا اور اونٹ کے گوشت کا کھانا کہاں نصیب ہوا, اس کو تو بادشاہ لے گیا اور اس کو بیچ پاچ کے آقا تو لے گیا, اس کو بیچ پاچ کے آ گیا, اب میں کیا کھاؤں گا. تو مرغے نے کہا میرے بھائی لڑنے کی ضرورت نہیں ہے, تیرے لیے ایک اور آفر ہے. کل کو آقا کا جو سب سے بہترین اور سب سے اچھا اور سب سے زیادہ طاقتور قوی نوجوان جو غلام ہے آقا کا, وہ غلام کل کو مر جائے گا اور آقا اس کے غم میں لوگوں کی دعوت کرے گا. لوگ آئیں گے اور اس کے لیے کھانے دینے چڑھیں گے,
لوگوں کی پھینکی ہوئی ہڈیوں سے تو کل پیٹ بھر جائے گا۔ عجب اتفاق تھا، جیسے ہی آقا نے یہ باتیں سنی تو غلام کو بلایا اور لے جا کے اس کو بھی بازار میں سلام علیکم کر کے آ گیا، بیچ دیا اس کو۔ اب جس نے خریدا خرید لیا، اب واپس آیا تو مرغے اور جو ہے کتے کی درمیان لڑائی ہو رہی ہے، کہہ رہا تو ازلی جھوٹا کذاب ہے، میرے ساتھ تو نے فراڈ کیا، تو مجھے دلاسا دیتا رہا کہ کل کو اونٹ مرے گا، کل کو گھوڑا مرے گا اور کل کو غلام مرے گا، یہ کہتے کہتے تو میری روٹیاں دبوچ رہا ہے اور میں بھوکا مر رہا ہوں، میرے لیے کوئی کھانے پینے کا نظام نہیں۔ جب غصے میں بھڑک کر کے رہا تھا تو مرغے نے بولا کہ شاید لگتا ہے آقا ہمارا کچھ عقل سے زیادہ ہی رفتار میں چل رہا ہے، گھوڑا مرنا تھا تو بیچ کے آ گیا، یہ نقصان کسی کے کندھے پہ ڈال کے آ گیا، اونٹ مرنا تھا تو یہ نقصان لے جا کے کسی کے کندھے پہ ڈال کے آ گیا، اور غلام تو مرنا ہی طے تھا اور اس کو موت کے فرشتے نے اس کی دستک کی تھی، لیکن اس کو بھی لے جا کے آقا نے کسی کے گلے پہنا کر اس کو وہاں اس جگہ پر موت کے گھاٹ اتار دیا۔ لیکن فکر نہ کر میرے بھائی، میں جھوٹ تجھ سے نہیں بول رہا ہوں، اب وقت آ چکا ہے کہ آقا کو کل موت کا فرشتہ اپنی جان کے ساتھ اچک لے گا، جب آقا مر جائے گا۔ اب کیا کرے گا؟ کس کو بیچے گا؟ کہاں بیچے گا؟ کیسے بیچے گا؟ کس وقت میں بیچے گا؟ تھرایا، کانپا، رونے لگا، بے قرار و بے چین تھا، سارا دن گزر گیا۔ دوسرے دن حضرت موسیٰ کے پاس بھاگا آیا، کہا موسیٰ آپ نے سچ ہی کہا تھا کہ میں جانوروں کی بولیاں نہ سیکھا کوئی اچھا تھا۔ مرغے نے کہا کہ اونٹ مرے گا، مر گیا، مرغے نے کہا تھا کہ گھوڑا مرے گا، مر گیا، اور مرغے نے کہا تھا غلام مرے گا، وہ بھی مر گیا۔ اب میری باری آئی ہے، موسیٰ میں کیا کروں، کہاں جاؤں، کیا کیسے کروں؟ تو حضرت موسیٰ نے کہا میں نے تجھے پہلے ہی بتایا تھا، کل کے غم کو آج کی خوشی برباد نہ کر، تجھے پتا نہ ہوتا تو آج کو خوشی سے جی لیتا، کل کو تیری موت آتی، لیکن اب تو رات بھر غم میں گزارا اور دن کی طرح غم میں گزرا، لیکن جب کہہ چکا ہے تو ہوگا، حقیقت سامنے آ جائے گی اور تیرے لیے موت کا مرنا طے ہے۔ یہ باتیں ہو رہی تھی، تڑپ رہا تھا، موسیٰ میرے لیے توبہ کی دعا کرو، استغفار کے لیے دعا کرو کہ میں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ جاؤں، کہ اللہ تعالیٰ نے تو مجھے منع کیا تھا، میں ضد پر اڑا رہا، اے موسیٰ میرے لیے دعا کر دو، کم سے کم مرنا تو طے ہے تو مروں گا، لیکن آپ کی دعاؤں کے ساتھ میں۔ تو حضرت موسیٰ نے اللہ کی دربار میں فریاد کی، یا اللہ تو انعام تھا، کم سمجھ تھا، کم عقل تھا، لیکن اللہ اس کی مغفرت فرما دے۔ جیسے ہی دعا کی تو اچانک دیکھتے ہیں کہ اس کی آنکھیں پھرتی ہیں اور خون کی الٹی ہوتی ہے، پھر وہ اسی جگہ پر مرتا ہے۔ تو یہ واقعے سے ایک اسرائیلی واقعہ ہے، کتابوں میں لکھا ہوا، اسرائیلی واقعے کا حکم الگ ہوتا ہے، بہرحال صحیح روایات سے ثابت نہیں ہے واقعہ، اسرائیلی روایت ہے، ایسے بہت سارے واقعات آئے ہیں، میں تو ایک زندہ بات بتا دی، میں واقعے کا ایک سبق یہ نکالتا ہوں، انسان کے لیے جو چیز اللہ نے بنائی ہے اس میں خیر ہے۔ یہ بات سے میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں، جادوگروں کے پاس ہم جاتے ہیں، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ۔ کل بتاؤں گا اس کے بارے میں آپ کو کہ فرمایا کہ یہ جو جادوگری ہے جو اس کے پاس جا کے کل کو کیا ہونے والا ہے، آگے کے بارے میں ہم پلاننگ کرتے ہیں، پرسوں کو کیا ہونے والا ہے، اور ہاتھ دکھاتے ہیں، نجومیوں کے پاس جاتے ہیں، کاہنوں کے پاس جا کے آگے کی تفصیلات معلوم کرتے ہیں۔ سنو، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو جادوگر کے پاس جائے، جو نجومی کے پاس جائے، جو کسی کاہن کے پاس جائے، جو کسی جادو دیکھنے اور بنانے والے کے پاس جائے، اپنی زندگی کا فعال کھولنے کے لیے، فرمایا وہ شخص کافر ہو گیا۔ کیسے؟ کہ جو نجومیوں کے پاس جا کر اپنی تقدیر کے بارے میں پوچھتا ہے، اس نے اس چیز کا انکار کر دیا جس کو اللہ نے میرے اوپر نازل کیا تھا، یعنی اس نے اس چیز کا انکار کیا جو قرآن میرے اوپر اللہ نے نازل کیا تھا۔ لہذا بعد میں کیا ہونے والا ہے، اب کیا ہونے والا ہے، اس پر دل لگانے کے بجائے، دماغ لگانے کے بجائے آدمی کو چاہیے کہ اپنے اعمال اور اپنی زندگی پر فوکس کرے، توبہ اور تائب کی زندگی اختیار کرے۔ وقت ہو گیا، انشاءاللہ باقی بات کل بتاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہم اصوم